السلام علیکم۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ سب ظلم و ستم کی کیسی داستان شر ہو چکی ہے کہ صورتحال لمحہ بھی لمحہ بگڑتی جا رہی ہے۔ خیر اللہ ضرور انصاف کرے گا اور ظالموں کو سزا دے گا۔ ہم سب پاکستانی فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ سید مزمل شاہ نے بھی بہت اہم خبروں کے متعلق آگاہ کیا، جس میں سے ایک انکشاف یہ تھا کہ حماس اسرائیل کی تخلیق ہے، جو انہوں نے اس لیے کی کہ سابق صدر یاسر عرفات کی کاوشوں کو روندا جا سکے۔ خیر اس بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے ہماری آنے والی ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ پاکستانی صحافت میں ایک اہم مقام رکھنے والے سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں میں ایک نام وسط اللہ خان کا ہے، جو ایک ماہر صحافی ہیں۔ پاکستان کی میڈیا صنعت میں اپنی امین کارکردگی اور خبروں کی بہترین تلاش میں معروف ہیں۔ ان کی تحقیقات اور تقریری فن میں عالمی سطح پر شناخت حاصل ہے، اور وہ آج کل کی تازہ ترین معلومات کو عوام تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ وسط اللہ خان کی بات کو مقتدر حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ پاکستانی صحافت کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ آج ہم ان کے قلم کی زبانی جانیں گے کہ ہم لوگوں یعنی عوام کو اس ساری صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم مظلوموں کے لیے دعاؤں کے کنٹینرز بھر بھر کے بھیج تو رہے ہیں، آنکھوں سے لگے رومال بھگو تو رہے ہیں، سینہ کو بھی کر تو رہے ہیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کے کوس تو رہے ہیں، باوازن بلند کہہ تو رہے ہیں کہ رب کرے دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں۔ ہم سڑکوں سڑک یکجہتی کیمپ لگا کے جہادی ترانے بجا تو رہے ہیں، گویا اپنی اخلاقی ذمہ داریاں نبھا تو رہے ہیں۔ ہم انہیں دھمکا تو رہے ہیں کہ اگر بمباری و ناکہ بندی جاری رہی تو اپنے سفارتکار یروشلم سے واپس بلا لیں گے، تعلقات کی بحالی کا عمل روک دیں گے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تمہیں دنیا بھر میں رسوا کریں گے، بے مثال ٹرولنگ کریں گے، ڈیجیٹل میمز کے ذریعے تمہاری ہنسی الفاڑتی رہیں گے، جگتوں کے بھالوں، ٹیلے فکروں کے خنجروں اور طنز کے تیروں سے تمہارا سینہ چھلنی کرتے رہیں گے، تمہارا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتے رہیں گے، اپنی اپنی مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کے ہوا میں ماں کے چلاتے ہوئے شعلہ بیانی کا فرض نبھاتے رہیں گے، اپنے اپنے حکمرانوں کی بے حسی کوستے رہیں گے، قریہ قریہ مذمتی جلوسیاں نکالتے رہیں گے، ٹی وی سکرینز پر تمہاری اور تمیری مغربی پشت پناہوں کے اصل عزائم بے نقاب کرتے رہیں گے، اخبارات میں تمیری کارٹون چھاپیں گے، تمہاری اتم سے کاروبار کرنے والی تجارتی کمپنیوں اور مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل بھی جاری رکھیں گے۔ کیل کانٹے سے لیس ہونے کے باوجود تمہاری سراغ رسانی کی صلاحیت اور عسکری کمزوریوں کا پول کھولنے کا ہمارے دفاعی مبصرین کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ہم تجویز دیتے رہیں گے کہ ماشاء اللہ اگر 57 ممالک کے 1.5 ارب مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھر کے بھی تم پر پھینکیں تو تم اسی میں ڈوب جاؤ گے۔ ہمارے ڈیجیٹل دانشور تمہیں بتاتے رہیں گے کہ شرافت کو کمزوری نہ سمجھو۔ تمیری پشت پناہوں نے تمہاری اندھا دھند حمایت جاری رکھی اور ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم ان کے لیے نصف صدی پہلے کی طرح تیل اور گیس کی رسد روک دیں گے۔ تمیری اثاثے منجمد کر دیے، قرضوں کی ادائیگی معطل کر دی تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ ہم تبا ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں۔ ہم نے قیصر و کسریٰ کی فصیلوں کے کنگرے گرا دیے تھے، ہم بحرین ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والوں اور اپنی کشتیاں جلانے والوں کی اولاد ہیں، وہ گھوڑے جن کے سموں سے چنگاریاں نکلتی تھیں۔ اس دن سے جس روز 40 مسلمان ممالک کی متحدہ افواج نے راحیل شریف کی کمان میں اپنی یونیفارمز اڑس لے، بوٹوں کے تسمے باندھ لیے، پھلترو سے بندوقوں کی نالے صاف کر کے کھٹ کھٹ میگزین بھر لیے، بمبار طیاروں کی ٹنکی فل کر لی، توپوں کو ٹاکی مار کے لشکا کے ان کا رخ تمہاری جانب کر دیا، میزائل بیٹریوں اور ڈرونز کے ریموٹس میں تازہ سیل ڈلوا لیے، از قسم غوری، حتف، غزنوی سیدھے کر لیے، جنگی بحری جہاز ریپیرنگ ڈاک یارڈز سے نکلوا کے بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کی جانب ہنکال دیے، نہر سوئز کی ناکہ بندی کر دی، تمیری ہوائی جہازوں کے لیے اپنی اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ ہمارے اجداد وہ ہیں جو نیل کے ساحل سے تاباخان کاشغر داڑیاں منہ میں دبا کشتوں کے پشتے لگاتے تھے۔ تمہاری مائیں اپنے بچوں کو انہی جرنیلوں کا نام لے لے کے ڈراتی تھیں، وہ جرنیل جو ایک مظلوم عورت کی پکار پر لاؤ لشکر سمیت بھی ستم رسیدہ آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑتے تھے۔ مگر تمہیں تو یہ سب مذاق لگ رہا ہوگا نا؟ یقین نہیں آ رہا نا؟ تم اسے کھوکھلی بڑک بازی سمجھ رہے ہوگے؟ تمیری دماغ میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور جو گرجتے ہیں وہ کم ہی برستے ہیں جیسے پھٹیچر محاورے کلا رہے ہوں گے۔
چلو ہم بندوبست کرتے ہیں کلام اقبال اور نسیم حجازی اور عنایت اللہ کے دلوں کو گرمانے والے ناول تمہیں انگریزی و عبرانی میں بھجوانے کا، تاکہ انہیں پڑھ کے تمہارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور تمہاری انگلیوں سے بندوقیں چھوٹ جائیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم روئی کے گالے ہیں جو ایک پھونک سے ہوا میں اڑ جائیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بازو شل ہو گئے ہیں؟ اگر ہم یمن برباد کر سکتے ہیں، شام کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، لیبیا کو توڑ سکتے ہیں، افغانستان کو کیل کر سکتے ہیں، بم باندھ کے اپنوں کے درمیان پھٹ سکتے ہیں، شیعہ سنی کو لٹل سکتے ہیں، برسا برس قبائلی جنگیں لڑنے کے صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اندرونی دشمنوں کے منہ پر ٹیپ لگا سکتے ہیں، تو تم بھلا کس کھیت کی مولی ہو؟ بس ایک بار ہمیں اپنے اب سے فرصت مل جائے تو پھر خیریت مناؤ۔ ہماری قوت برداشت کا مزید امتحان مت لو، ورنہ تم سے ہی خریدے اربوں ڈالر کے ٹینک، طیارے، توپیں، ڈرونز، بھانت بھانت کے میزائل، سمارٹ بم، بارودی سرنگیں اور جاسوسی آلات کہیں تم پر ہی استعمال نہ کر بیٹھیں اور بعد میں تم اقوام متحدہ جیسی تنظیموں کے آگے دہائی دیتے پھرو۔ اس وقت ہم نے اپنے لوگوں کو بڑی مشکل سے روک رکھا ہے اور انہیں مصروف رکھنے کے لیے مذمتی قراردادوں کی منظوری، دستخطی مہمات، چندے کے ڈبے کھڑکانے اور آج پھر ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے ٹائپ بیانات پر لگا رکھا ہے اور انہیں صبر کے فوائد سے بھی کماخواہ آگاہ کر رہے ہیں۔ شاید ہم انہیں زیادہ دیر نہیں روک پائیں گے۔ کچھ جوشیلی تنظیموں نے تو تمیاری دانت بجانے کے لیے رضاکاروں کی بھرتی کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ ہمارا خون کس قدر ابل رہا ہے، اس کا اندازہ تمہیں ایک مقامی اخبار کی 8 کالمی سرخی سے ہی ہو جانا چاہیے۔ سما سٹا کے عوام اسرائیل کی نابودی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ غزہ کی پٹی دراصل ضمیر کی آنکھوں پر بندھی پٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پٹی اتر جائے اور ہم گڑگڑاتے ہوئے قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑنے کی سوگند کھا لے، باز آ جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پر وسط اللہ خان صاحب نے قلم روک دیا اور یہ کہا ہے کہ ہمیں اب عمل کرنا چاہیے، تمام مسلمان پاکستانیوں کو عمل کرنا چاہیے اور الف قابل ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک اچھے شراکت دار کے طور پر ابھریں۔ اب ہر بندہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ جس کرسی پر بھی پاکستانی مسلمان بیٹھا ہے وہ اپنے اختیار کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔